دعوت و تبلیغ کے دو پہلو ہیں، ایک ہے امر بالمعروف اور دوسرا ہے نہی عن المنکر۔ ان دونوں پہلوں کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن عظیم الشان میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف کو اللہ رب العزت نے تأمرون بالمعروف کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اور نہی عن المنکر کو وتنہون عن المنکر کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ گویا دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں ہم دعوت و تبلیغ کے ایک پہلو امر بالمعروف پر تو عمل کر رہے ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کے دوسرے پہلو نہی عن المنکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج کل کے دور میں یہود و نصارہ ہم پر شیر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری اور یہود و نصارہ کی دشمنی یہ آج کی دشمنی نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کی دشمنی ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن عظیم الشان میں یہ اعلان فرمایا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے پیارے نبی، یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کو اختیار نہیں کرو گے۔ تو ہماری دشمنی اور یہود و نصارہ کی دشمنی یہ آج کی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ لیکن ہم دعوت و تبلیغ کو 1400 سال پہلے صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں، اور ان سے ہم سبق لیتے ہیں کہ ان کی دعوت کیسی دعوت تھی، انہوں نے کیسے دعوت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ شمالی افریقہ کے آخری کونے میں ایسی جگہ جا پہنچے جہاں بڑا خطرناک جنگل تھا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک شہر بسانے کا ارادہ کیا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت یہ جنگل تو اژدہوں، شیروں، چیتوں اور دوسرے مختلف درندوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں کیسے شہر آباد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے لشکر میں جتنے صحابہ تھے انہیں اپنے خیمے میں آنے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ مل کر پہلے تو حضرت عقبہ نے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کی، اس کے بعد یہ آواز لگائی ایتھا السباع والحشرات نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحلوا عنا فإنا نازلون فمن وجدناہ بعد قتلناہ۔ اے جنگل کے درندوں اور کیڑے مکوڑوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ہم یہاں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اس اعلان کے بعد اگر تم میں سے کوئی بھی یہاں نظر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر! لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، وہ درندے جو عام حالات میں انسان کی زبان نہیں سمجھتے، آج اللہ نے انہیں اپنے نبی کے غلاموں کی زبان سمجھا دی، اور صرف زبان ہی نہیں سمجھائی بلکہ ان کی دلوں میں مجاہدین کا رعب اور خوف بھی ڈال دیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے جنگل سے نکلے جا رہے تھے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر بہت سے افریقی مسلمان ہو گئے، اور یہی حضرت عقبہ بن نافع تھے جو جہاد کرتے کرتے افریقہ کے آخری ساحل پر پہنچ گئے جہاں سے بحر ظلمات نظر آ رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے دین کی سربلندی اور دعوت میں کوشش کی انتہا کر دی ہے، اور اگر یہ سمندر بیچ میں نہ آ گیا ہوتا تو میں تیری توحید کا انکار کرنے والوں کے ساتھ قتال کرتا ہوا آگے جاتا، یہاں تک کہ روئے زمین پر آپ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جاتی۔ تو یہاں پر
اس آخری جملے میں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے دعوت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے اللہ میں نے دعوت میں انتہا کر دی ہے، اگر یہ سمندر بیچ میں نہ آ گیا ہوتا تو میں تیری توحید کا انکار کرنے والوں کے ساتھ قتال کرتا ہوا آگے جاتا، یہاں تک کہ روئے زمین پر آپ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جاتی۔ باقی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی اپنی کمزوری کو جانتا ہے، جس کی وجہ سے آج کل کفار ہم پر غالب ہیں اور ہم مغلوب ہیں۔